وہ ثقافت، تمدن اور مذہب کے علاوہ فارسی زبان ہے، کیونکہ فارسی زبان کا ان تینوں خطوں پر اس قدر اثر و نفوذ ہے کہ اس کو کشمیر کے تمدن، تہذیب اور یہاں کے رہن سہن سے باہر نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ کشمیر میں فارسی کی اہمیت، افادیت اور اثر و نفوذ یہاں پر تقریباً 700 سال سے پرانا روایت اور 700 سال پرانا قدیم تاریخ موجود ہے کہ مبلغان دین اسلام جب یہاں پہ وسط ایشیا، ایران اور مختلف ممالک سے تشریف لائے، تبلیغ اسلام جو کشمیر میں انہوں نے کیا، چونکہ ان مبلغان اسلام کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی، تو دین کے ساتھ ساتھ کشمیر میں فارسی زبان، ایرانی تہذیب و تمدن اور ثقافت نے بھی پروان یہاں پہ چڑھایا۔ تو چونکہ مبلغان ایران کی زبان فارسی تھی، تو دین اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کی بھی اشاعت یہاں پہ شروع ہو گئی، تقریباً شاہ میری دور کے ابتدا سے ہی۔ یہاں پر نہ صرف مسلمان لوگ جو اس زمانے میں عربی جانتے تھے، عربی پڑھتے تھے، انہوں نے فارسی سیکھی، بلکہ یہاں کے ہندو اور غیر مسلم آبادی جو تھی وہ بھی فارسی کے تئیں اس قدر اور فارسی کی شیرینی اور فارسی زبان کے تئیں اس قدر مجذوب ہو گئے، اس قدر گرویدہ ہو گئے کہ انہوں نے بھی فارسی زبان اس قدر سیکھ لی کہ اس میں تبحر حاصل کر لیا۔ میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ زین العابدین کے دربار میں اگرچہ ملا احمد کشمیری اس کے ملک الشعراء رہے ہیں، لیکن بودھی بٹ شریورا بھی دارالترجمے کے عضو رہے ہیں، اور فارسی سنسکرت کے علاوہ وہ فارسی بھی جانتے تھے، اور انہوں نے کئی فارسی کتابوں اور سنسکرت کتابوں کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے پنڈت شعراء جو ہیں وہ کشمیر میں گزرے ہیں، جیسے راجہ سکھجیون من جو تھے، پنڈت ٹیکا رام آخوند تھے، تو فارسی میں بہت نامور شاعر تھے۔ یا گلاب نامہ آپ لکھیں گے تو فارسی میں لکھا گیا ہے، اور وہ بھی ہندوؤں کے دست قلم سے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کشمیر کی ثقافت اور خاص کر تاریخ پہ نظر ڈالنی ہو، اور ہمیں اپنی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننا ہو، تو جتنے بھی ماخذ اور جتنے بھی سورسز رہے ہیں وہ فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راج ترنگی جو کہ سنسکرت میں لکھی گئی ہے، اس کے بعد جتنے بھی معتبر کتابیں جو ہیں تاریخ میں وہ فارسی میں لکھی گئی ہیں، جس میں ہم واقعات کشمیر یا بہارستان کشمیر یا تاریخ حسن کوہی ہے، تو بہت ساری اس طرح کی تاریخیں ہیں، تواریخ ہیں جو فارسی میں لکھی گئی ہیں۔ تو گویا فارسی زبان، تمدن اور تہذیب کا یہاں تقریباً 600 سال پرانی تاریخ کشمیر میں موجود ہے۔ اگر آپ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا پسند کروں گا کہ اگر آپ یہاں پہ زمینوں کے عدالتی دستاویزات دیکھیں گے، تو ابھی بھی محافظ خانوں میں اگر آپ جائیں گے تو وہ تحریریں بھی آپ کو فارسی زبان میں ہی
لکھی ہوئی ملیں گی. کیونکہ فارسی زبان یہاں پہ سرکاری زبان بھی رہی ہے زین العابدین کے وقت سے ہی, اور یہ زبان بولی بھی جاتی تھی, سمجھی بھی جاتی تھی, اور اس زبان میں کتابیں اور شاعری وغیرہ بھی لکھی جاتی تھی. تو اس طرح سے اگر ہمیں اپنے اس 7 سالہ پرانے باوقار تمدن کے ساتھ آشنا ہونا ہے, اس کو مزید جاننا ہے, اور ہمارے آباء و اجداد کے اس ورثے کو مزید پہچاننا ہے, تو فارسی زبان کا جاننا ناگزیر ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے میرے دانست میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کشمیر کا بچہ جو ہے اس کو فارسی زبان آنی چاہیے, تب جا کے کہیں وہ اپنے ماضی کے, اور وہ کون سا ماضی, بلکہ سنہرے ماضی کے خد و خال سے آشنا ہو سکتا ہے. اور جب ایک انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے تو اس کے ترقی کرنے کے گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی ہے, اور اپنے ماضی کو پریزرو رکھنے میں, اس کو سنبھالنے میں آج کل کی جنریشن جو ہے, آج کل کی نسل جو ہے, ان کو اپنا کنٹریبیوشن ضرور دینا پڑے گا. اور یہ کنٹریبیوشن کیسے ہو سکتا ہے, جب وہ اپنے اسلاف کی زبان جو کہ فارسی ہے اس کو جانیں گے, اس کو سمجھیں گے, اور اس میں لکھی ہوئی کتابیں اور اس میں لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں سمجھ پائیں گے, تب وہ اپنی جڑوں سے, اپنی ثقافت سے اور اپنے اس ورثے سے آشنا بھی ہو سکتے ہیں, اور اس ورثے کو وہ اگلی نسل تک لے جانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فارسی زبان سے اپنی اس نئی نسل کو آشنا کرائیں گے, جہاں مغربی تعلیم کی بھی اس وقت شدید ضرورت ہے, لیکن ہمیں اپنے ورثے کی بھی قدر کرنی ہوگی تاکہ ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. بڑی بڑی قوموں نے جو آج کا آپ دیکھ لیجیے, چائنا ہے یا رشین لینگویج ہے, جرمن لینگویج ہے, تو انہوں نے نہ تو انگریزی کو اپنایا, نہ جرمن والوں نے رشین کو اپنایا, اور نہ ہی کسی اور نے کسی دوسری لینگویج کو اپنایا. تو یہ بڑی قومیں, یہ بڑی طاقتیں جو ہیں, انہوں نے ہر ایک علم کو اپنی مادری زبان میں منتقل کر کے اسی میں اپنی ثقافت و تمدن و زبان کو محفوظ رکھ کے اپنی اگلی نسل کو اس سے بہرور کر دیا ہے. تو اس وقت کی اہم ضرورت جو کشمیر میں ہے کہ مغربی علوم کے ساتھ, سائنسی علوم کے ساتھ ہم فارسی زبان اور اپنے ورثے کو بھی مد نظر رکھ کے اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اور اس میں لکھے ہوئے نوادرات کا مطالعہ کریں, تب جا کے کہیں ہم اپنی اگلی نسل کو اپنے اس ورثے سے آشنا کرا سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ کشمیر میں بہت سارے ایسے نوجوان موجود ہیں ابھی بھی جنہوں نے اس کوشش میں اپنا وقت اس وقت صرف کر رہے ہیں کہ ہماری یہ نسل اور اگلی نسل اس اہم ورثے سے آشنا ہو جائے. بلکہ ہمارے نوجوان لوگ جو کافی فعال ہیں اس بارے میں, انہوں نے کئی جگہوں پر اس طرح کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں جہاں وہ فارسی کی تعلیم دے رہے ہیں, جہاں وہ فارسی زبان کو سکھا رہے ہیں, اور جہاں پر وہ اس نسل کو اس ورثے اور اس زبان سے آشنا کرا رہے ہیں. تو یہاں حال ہی میں بڑگام میں ایک بہت ہی ایک اچھا مرکز اور ایک اچھی کوشش میں کہہ سکتا ہوں جو ہماری نئی نسل کے توسط سے سامنے آئی ہے, وہ ہے ایران کوچک کشمیر. یکی از خیلی این مؤسسه‌ای هست که در آنجا زبان فارسی را دیگه درس میدن, زبان فارسی را دیگه این بچه ها را از زبان فارسی آشنا میسازن, و من دیگه انشالله از امیدوار هستم که این نوجوانان در آنجا این سعی بلیغ می نمودن, میخواهم که همه دوستداران فارسی, همه